بہت ہی عزت و احترام سے ملتمس ہوں ہمارے سربراہ MKM پاکستان، کنوینر رابطہ کمیٹی متحدہ قومی موومنٹ پاکستان ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی بھائی سے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے فکر کے خیالات سے اظہار کریں۔ جناب خالد مقبول صدیقی بھائی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بلوچستان کے غیور بلوچوں، پختونوں، ہزارہ کمیونٹی سے تعلق رکھنے والے لوگوں، مہاجروں، پنجابیوں، کشمیریوں، پاکستانیوں، مختلف قبائل کے عمائدین اور سردار، معززین شہر، عمائدین کوئٹہ، عزیز تحریکی ساتھیوں، میری ماؤں بہنوں، بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، السلام علیکم۔ کوئٹہ السلام علیکم۔ بزرگوں اور ساتھیوں، حق کی اور حق کی تحریکوں کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ آپ ان کو یہاں سے دبائیں گے تو وہ یہاں سے ابھر آئیں گے۔ جب سال 1.5 سال سے 1990 سے لے کر 18 جون 1992 تک ان 1.5-2 سالوں میں وہ کراچی جہاں ہم سب روزگار کے لیے جاتے ہیں، وہ کراچی جو ہمیں اپناتا ہے، جہاں ہم کاروبار کرتے ہیں، تعلیم حاصل کرتے ہیں، تجربہ حاصل کرتے ہیں، وہ شہر جو ٹیکس دیتا ہے تو ملک کے تحفظ کے لیے، معیشت کے لیے، معاشرت کے لیے، آنے والی نسلوں کے لیے منصوبہ بندی پاکستان کا نظام چلتا ہے۔ جب وہاں پر امن تھا اور وہاں کی خوشحالی جو پورے پاکستان کی خوشحالی تھی، تو ہم پر شب خون مارا گیا اور کراچی میں اس تحریک کو جب دبانے کی کوشش کی گئی تو وہ کبھی خیبر پختونخوا سے، کبھی بلوچستان سے، کبھی پنجاب کے سرائیکی بیلٹ سے، کبھی راولپنڈی سے، کبھی ملتان سے ابھرتی چلی گئی اور پھر دنیا کے 5 بر اعظموں میں پھیل گئی۔ ہمارا قصور کیا ہے اور ہم آپ کے پاس آئے کیوں ہیں؟ ہمیں ایک لسانی جماعت کے طور پر پاکستان کے نظام نے، پاکستان کے حکمران نے، پاکستان کی مملکت نے، پاکستان کی ریاست نے، پاکستان کے نظام، انتظامیہ، مقننہ سب نے مل کر
ہمارے خلاف ایک صف بندی کر لی. میں آپ کے سامنے آج ایم کیو ایم کا مقدمہ بھی اور ایم کیو ایم کے جرم دونوں بتاؤں گا. تو سوال یہ ہے، جب اس 1.5 سال پونے 2 سال میں کراچی میں ایک پتھر نہیں چلا تھا، 10 منٹ کے لیے کوئی کرفیو نہیں لگا تھا، کوئی لاٹھی چارج نہیں ہوا تھا، شہر جاگ رہا تھا، تمام اس شہر میں رہنے والی اکائیاں، لسانی اکائیاں، مذہبی اکائیاں، فقہی اکائیاں، مسلک کی اکائیاں مل کر محبت سے، امن سے رہ رہی تھی، باتیں آگے بڑھ رہی تھی، تعاون آگے بڑھ رہا تھا، غریب غریب سے مل رہا تھا، مڈل کلاس سے مل رہا تھا، اور پاکستان میں ایک انقلاب پل رہا تھا کہ ہمارے خلاف رات کے اندھیرے میں ایک آپریشن کیا گیا تاکہ ہماری آواز کو دبایا جا سکے. کون جیتا؟ جو آواز دبا رہے تھے، یا وہ جیتی آواز جو آج بلوچستان میں بھی بڑے یقین کے ساتھ، بڑے اعتماد کے ساتھ آج یہاں پہ بھی ایک کے بعد ایک حق کا نعرہ، حق کی بات، سچ کی بات یہاں پر کر رہا ہے. ہمارا جرم یہ تھا، ہاں ہم نے مہاجر قومی موومنٹ کے نام سے یہ تحریک شروع کی تھی. کیوں شروع کی تھی؟ کوئی دوسرا نام کیوں نہیں لے لیا؟ پاکستان قومی موومنٹ کیوں نہیں کہہ دیا؟ وطن قومی موومنٹ کیوں نہیں کہہ دیا؟ مسلم قومی موومنٹ کیوں نہیں کہہ دیا؟ اس لیے کہ ہم مصلحتاً بھی منافقت کو پسند نہیں کرتے. ہم یہ سمجھتے تھے کہ وہ لوگ جو ہجرت کر کے پاکستان آئے ہیں وہ بھی پاکستانی ہیں، جو بلوچستان میں بلوچی رہ رہا ہے وہ بھی پاکستانی ہے، جو بلوچستان میں پختون رہ رہا ہے وہ بھی پاکستانی ہے، جو پنجاب کے کھیتوں میں کسان ہل چلا رہا ہے وہ بھی پاکستانی ہے، جو سندھ کے دیہاتوں میں محنت کر رہا ہے وہ بھی پاکستانی ہے، جو سرائکی بیلٹ میں اپنی مرتے زندگی کر رہا ہے اور جیتے جی موت کا زہر پی رہا ہے وہ بھی پاکستانی ہے. ہاں، جن کو متحد کرنے کے لیے پہلا قدم ہمارا تھا، ہم نے وہی نام رکھا تھا. اور اللہ کا شکر ہے، جب ہم مہاجر قومی موومنٹ تھے اسی وقت ہمیں بلوچوں کے خط آنے لگے، ہمیں پختونوں کے پیغام آنے لگے، ہمیں سندھیوں نے ہاتھ بڑھانا شروع کر دیا، پنجاب سے آوازیں لگنی شروع ہو گئی، کیونکہ انہوں نے ایسی کوئی جماعت نہیں دیکھی تھی. انہوں نے ایسا کیا دیکھ لیا تھا ہم میں؟ انہوں نے، عام پاکستانیوں نے، پاکستان کے غریب لوگوں نے ایسا کیا دیکھ لیا تھا؟ اور پاکستان پہ قابض حکمرانوں نے ہم میں ایسا کیا دیکھ لیا تھا کہ وہ ہم سے خوف زدہ تھے؟ اور غریب عام پاکستانی، چاہے وہ بلوچ ہو، چاہے پختون ہو، چاہے پنجابی ہو، چاہے سندھی ہو، چاہے کشمیری اور سرائکی ہو، اس نے کون سی ایسی بات دیکھ لی تھی کہ تعاون کی راہیں، دوستیاں، ساتھ چلنے کی باتیں شروع کی گئیں، تمام تر پروپیگنڈے کے باوجود. اور ہمارا جرم یہ ہے، اور سب سے بڑا جرم یہ ہے کہ جب ہمیں کراچی اور سندھ کے شہری علاقوں میں مقبولیت ملی اور 88 کے انتخابات پہلی دفعہ ایم کیو ایم کو لڑنے کے موقع ملا، تو جو مہاجر تھے، اردو بولنے والے، گجراتی بولنے والے، میمنی اور میواتی بولنے والے،
وہ تو ایم کیو ایم میں آئے اور ایم کیو ایم کی قیادت تھی، ایم کیو ایم کو بنانے والے تھے، ایم کیو ایم کے کارکنان تھے، وہ مڈل کلاس، لوور مڈل کلاس اور لوور کلاس سے تعلق رکھتے تھے، جنہوں نے ایم کیو ایم بنائی تھی، جن عبائدین نے بنائی تھی، جن قائدین نے بنائی تھی، وہ درجنوں کے چند سو بھی نہیں تھے، وہ طالب علم جنہوں نے اس تحریک کی بنیاد رکھی تھی۔ تو 88 کے انتخابات میں بڑے بڑے سرمایہ دار، بڑے بڑے صنعت کار اور تاجر ایم کیو ایم میں آ گئے۔ اس وقت ایم کیو ایم کے پاس نہ تجربہ تھا، نہ وسائل تھے، ہمارے پاس بڑے 30-40 سال سے سیاست کرنے والے تجربے کار سیاستدان بھی آ گئے۔ ہم نے سب کو ایم کیو ایم میں خوش آمدید کہا، ان کو شامل کیا، لیکن یہاں میں آپ کو ایم کیو ایم کا سب سے بڑا جرم بتانے جا رہا ہوں۔ ہم نے جب ٹکٹ دینے کا وقت آیا، جب ایوان میں بھیجنے کا وقت آیا، جب ووٹ لینے کے لیے منتخب کیا، تو ہم نے غریب بستیوں سے غریب نوجوانوں کو، مڈل کلاس کی بستیوں سے مڈل کلاس کے نوجوانوں کو، اپر مڈل کلاس کی بستیوں سے اپر مڈل کلاس کے نوجوانوں کو، اور متوول علاقے سے انہی کی طرح کا متوول نوجوان ہم نے ایوانوں میں بھیجا ہے۔ کس وقت بھیجا ہے؟ کیا پاکستان کی سیاست کی یہ مجبوری تھی؟ نہیں، پاکستان کی سیاست کی تاریخ اور تعریف، اس کی تہذیب یہ تھی کہ وہاں پر صرف بڑے خاندان کے لوگ جا سکتے تھے، بڑے جاگیردار جا سکتے تھے، بڑے سرمایہ دار جا سکتے تھے، بڑے سجادہ نشین مشہور لوگ، پیشہ ور سیاست کرنے والے، جنہوں نے اپنے آپ کو پاکستان کا حکمران طبقے کا حقدار بنایا ہوا تھا۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے اس وقت بھی اور کئی آپریشن بھگتنے کے بعد، بڑے پروپیگنڈے کے بعد، بڑے خراب پرسپشن کے بعد، آج میں بلوچستان کے غیور لوگوں کے سامنے پھر وعدہ کر کے جا رہا ہوں، پیار بار بھیجیں گے، ہر بار بھیجیں گے ان پاکستانیوں کو ایوان میں جو عام پاکستانیوں کی طرح زندگی گزار رہے ہیں، جو مرتے مرتے زندگی کرتے ہیں، جیتے جی موت کا زہر پیتے ہیں، جنہوں نے ٹیوشن پڑھا کر اپنی تعلیم مکمل کی ہے، جنہوں نے غربت کا ذائقہ چکھا ہے، جنہوں نے مجبوریوں کا تجربہ کیا ہے، ہم ان کو ایوانوں میں، کیونکہ یہ ایوان پاکستان کے 98% پاکستانیوں کے لیے قانون بنانے کے لیے بنایا گیا ہے، جاگیرداروں اور سرمایہ داروں کے لیے نہیں بنایا گیا۔ تو ہم یہاں پر وکلا سے بات کرتے ہوئے، عمائدین سے، قبائلی سرداروں سے بات کرتے ہوئے، نوجوانوں سے بات کرتے ہوئے، صحافیوں سے بات کرتے ہوئے، ہم نے بار بار کہا، جو آپ کے سامنے، ہم یہاں پر صرف دعوت شمولیت دینے نہیں آئے ہیں کہ آپ آئیں اور ہماری جماعت کا حصہ بن جائیں، آپ آئیں اور ہمیں لیڈر تسلیم کر لیں۔ جو اصلی قیادت ہوتی ہے وہ کارکن نہیں، قیادت پیدا کرتی ہے، وہ فالوور پیدا نہیں کرتی، لیڈر پیدا کرتی ہے۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ اس کوئٹہ شہر سے، مستونگ سے، سبی سے، نصیر آباد سے، بلوچستان کے کونے کونے سے، پہاڑوں پہ رہنے والے، دیہاتوں میں رہنے والے، شہروں میں رہنے والے نوجوانوں کو ہمت دیں، جب ہم کر سکتے ہیں تو آپ بھی کر سکتے ہیں۔ میں 4 دفعہ قومی اسمبلی کا ممبر بنا ہوں اور میں نے 10 روپے، اللہ گواہ ہے، میں نے اپنے الیکشن میں 10 روپے بھی خرچ نہیں کیے۔
जो मुझे वोट देते हैं वही मेरी कैंपेन चलाते हैं, जो वोट देते हैं वही मेरे बैनर लगाते हैं, जो वोट देते हैं वही पोस्टर लगाते हैं, और जो यहाँ बैठे होते हैं वो आके यहाँ बैठ जाते हैं, और उससे बड़ी बात है जो यहाँ बैठते हैं वो दूसरे दिन जाके वहाँ बैठ जाते हैं। हमारे यहाँ दो तबके